السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 24ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 24ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، دوسرے میں سورہ مؤمن مکمل ہے، اور تیسرے حصے میں سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں اللہ رب العالمین نے 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، توحید ربوبیت کہ اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، تو اسی ایک رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر زبردست دلائل دی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ اسی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے تھے کہ وہ رب نے کس طرح پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق کی ہے۔ کیا انسان کو جس نے بنایا ہے، جس نے ان مراحل سے انسان کو گزارا ہے، کیا انسان کے پیدا ہونے کے بعد وہ رب انسان کی تمام ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں انسان پھر دوسروں کے پاس بھاگتا ہے؟ کیوں اس نے دوسرے اپنے الہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں کہ بارش فلاں دیتا ہے، بیٹے فلاں دیتا ہے، روزی فلاں دیتا ہے، مشکل ٹالنے کے لیے فلاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس رب نے نطفے سے لے کر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے اور تمہیں سمجھدار بنانے تک جو رب تمہیں پالتا رہا اور تمہاری نگہبانی، تمہاری پرورش کرتا رہا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اب وہ رب اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو بالکل ہمارا رب ہمیں کافی ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دی ہے، قل حسبی اللہ، آپ یہ کہیں کہ میرا رب مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اسی رب پر ہی بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں کون ہے، کس نے بنایا، من خلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ مکہ کے مشرک بھی کہیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں، کیا اس نقصان سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي، اگر اللہ تعالیٰ وَارَدَنِي بِرَحْمَةٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے جو اس فائدے کو تمہیں روک سکے؟ جب کوئی نہیں ہے تو حسبی اللہ، یہ کہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ اللہ کے سوا دوسروں کو یہ سفارشی بناتے ہیں۔ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کا یہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان مشرکوں کے سامنے اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، جو لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر کیوں ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ جب دوسروں کا ذکر کیا جائے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے ذکر کے ساتھ دوسروں کا بھی ذکر کیا جائے، ان کو بھی کہا جائے ہاں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، پھر کمپرومائز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر توحید ماننے، جس طرح اسی صورت میں کے شروع میں کہا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی توحید کو ماننا ہے تو خالص توحید اللہ کو پسند ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کائنات کو بنانے والا اللہ، کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، اور ساتھ مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ دیں کہ ہاں ان کو بھی کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک جو تو نے خود بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہتے مہلن، یہاں پر رک جاؤ، آگے نہ کہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ نہ کہو۔ تو یہی کہنا، جو انسان یہ کہے ان مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری توحید کو ماننا ہے تو خالصتاً میری عبادت کرو۔ اور آگے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسے لوگ جو دنیا میں شرک کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، نیکی کے عمل کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آئیں گے ایسے مشرک انسان تو اس انسان کی کوئی نیکی اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ گمان ان کا یہ ہوگا کہ ہمیں ان نیکیوں کا صلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا فیصلہ ہوگا ما لم یکونوا یحتسبون، جو ان کے ہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا، اس شرک کے گناہ پر سزاؤں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر تم سے سابقہ زندگی میں شرک ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو پھر ایسے کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب بھی اگر سمجھ آ گئی ہے تو توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی رحمت کی وسعت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، شرک کر کے ظلم کیا، نافرمانیاں کر کے ظلم کی، زنا کیا، شراب پی، چوری کی، ڈکیٹیاں ڈالیں، ساری زندگی دن رات اللہ کے نافرمانی میں بسر کی، اب اگر زندگی کا آخری وقت بھی آ گیا ہے، تمہیں اب بھی شرم آ گئی ہے، تم اب واپس اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہو، تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سب چیزوں پر غالب ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اور نادم ہو کر ان کو چھوڑنے کا اللہ رب العالمین سے پختہ عہد کر لو، اور آئندہ سے نیکیاں کرنی شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ ایسی VIP معافی عطا کرتے ہیں کہ ان گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لائے اور آگے نیکیاں کرنی شروع کر دے، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو بھی چن چن کر اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، آج سے ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور آئندہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ جو ہو چکے ہیں ہو چکے، اب آئندہ گناہ نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات کی ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ ان سے کہہ دیں افغیر اللہ تأمرونی، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی میں عبادت کروں گا۔ ایھا الجاہلون، اے جاہلو سن لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ تو جو انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہے تو وہ جاہل ہے، اور عبادت صرف جھکنے اور رکوع کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت اگر کسی انسان کی حرام کہی ہوئی چیز کو آدمی حرام سمجھ لے، اور انسان کی کہی ہوئی حلال چیز کو انسان حلال سمجھے اور اس کے پیچھے چل پڑے، تو یہ بھی معبود بنا لینا ہوتا ہے۔ جس طرح سورہ توبہ کے اندر ہے کہ ان یہودیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو حضرت ایک صحابی جو مسلمان ہوئے تھے عیسائیت سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو جو ہے نا وہ اپنے علماء اور درویشوں کو رب تو نہیں بناتے تھے، لیکن قرآن تو رب کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء اور درویش جس چیز کو حلال کہتے آپ اسے حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کرتے آپ انہیں حرام سمجھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی یہ بات تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا۔ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو انسان کسی انسان کی حلال کردہ چیز کو مانے یا اس کی طرف بلائے، علماء کے فتووں کی طرف بلائے، تو وہ در حقیقت اللہ سے چھوڑ کر ان کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں جہنمی اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں جانے کی کیفیت بیان کی ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو جتھوں کی صورت میں جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے دروازوں تک پہنچیں گے تو ان کو جہنم کے داروغے کہیں گے قال لهم خزنۃ الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں نہیں پڑھی گئی تھیں؟ تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، حقت کلمۃ العذاب، ہم نے جو ہے نا وہ نافرمانی کی، ان کی بات کو نہ مانا تو آج اس لیے جہنم میں آئے۔ اسی طرح جنت والے جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ جب وہ دروازوں تک پہنچیں گے تو اس وقت بھی جنت کے جو داروغے ہیں ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، بڑے سکون اور آرام کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ مؤمن ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حملۃ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش اٹھانے والے
جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، کتنی شان اور کتنا مقام ہے ان فرشتوں کا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کی ڈیوٹی اور ان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایک تو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا کام ہے کہ وہ مومنین کے لیے اور دنیا کے اندر جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں مومن، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی شان اور کتنا مقام ہے توبہ کرنے والے مومن مسلمان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، کہ وہ میرے فرشتے، یحملون العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو ان فرشتوں کے ارد گرد ہیں، ان کے قریب جو دوسرے ان کے وزیر مشیر فرشتے ہیں، وہ بھی یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں اور مومن بندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بخشش مانگتے ہیں۔ کن کے لیے؟ وہ فرشتے خود تو پاک ہیں، وہ گناہوں سے پاک فرشتے ہیں، وہ کبھی لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ وہ کن کے لیے بخشش مانگتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے آمنو، جو ایمان لائے، ربنا وسعت کل شیء، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، اللہ تیری رحمت تو ہر چیز سے بڑی وسیع ہے، وعلما، اور تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے، فاغفر، اللہ تو معاف کر دے، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو تو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ توبہ تو وہ خود کر رہے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر آنسو بہا رہے ہیں اور توبہ مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ تجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ کے بندو، نیک بن جاؤ اور اپنے گناہوں پر استغفار اور معافیاں مانگنے والے بن جاؤ، تو کسی کو سفارشی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قریب رہنے والے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو ہمارا سفارشی بنا دیا اگر ہم خالصتاً توبہ کرنے والے ہوں۔ اور کہا کہ واتبعوا سبیلک، اللہ توبہ کرنے کے بعد وہ تیرے راستے کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے۔ اللہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ وہ تجھ سے خود دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تو ان سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے۔ اور آگے کہتے ہیں ربنا وادخلہم، اللہ انہیں جنت میں داخل کر، کہ جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف ان کے لیے دعائیں نہیں، ومن صلح من آبائہم، اور اللہ ان کے آباء و اجداد میں جو نیک لوگ ہیں، وازواجہم، اللہ ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، وذریاتہم، اللہ ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وقیم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گناہوں کو مٹا دیا گیا، فقد رحمتا، تو ایسے سمجھ لو کہ اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت آ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کا ذکر کیا ہے، سورت کا نام سورہ مومن ہے، تو اس ایک مومن بندہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن انسان جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہ جب وہ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے تھے، اس وقت ان کے پلان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو مومن تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو؟ کیوں اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر لیتے ہو کہ جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس جرم کی پاداش میں تم انہیں کیوں اس کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہو؟ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو مقابلہ ہوا تھا، اور فرعون نے غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسے محل تیار کرو کہ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، وانی لاظنہ کاذبا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ اس کے تذکرے کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، جہنمی بلاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کو بڑی ندائیں اور صدائیں دیں گے، لیکن وہاں پر کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تو پھر جہنم کے داروغوں کو جا کر ان سے التجا کریں گے اور کہیں گے وقال الذین فی النار لخازنۃ جہنم
جہنم کے داروغے سے جہنمی کہیں گے ادعو ربکم، بلاؤ ہمارے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ایسا ہو کہ جس دن ہمیں عذاب میں تخفیف مل جائے، کہ دنیا میں چھٹی کا دن ہوتا تھا، سکون مل جاتا تھا، آپ آج تو یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے عذاب ہے، اور جل جل کر وہاں پر عذاب ایسا ہوگا کہ جل کر اگر چمڑی جل جائے گی نیچے سے دوسری چمڑی آ جائے گی، اور مختلف قسم کے عذاب، کبھی انہیں آگ میں جلایا جائے گا، کبھی بند بیرکوں میں بند کر دیا جائے گا، کبھی گرز مارے جائیں گے آگ کے، کبھی پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹا جائے گا، کبھی جہنم کے پہاڑوں پر اوپر چڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ جہنم کے داروغے کہیں گے نہیں، اب تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی تخفیف نہیں ہے، دنیا میں وقت تھا تم معافیاں مانگتے لیکن تم نے نافرمانیاں کی، تو اب تمہارے لیے عذاب ہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت سے منہ موڑنے والے بندے کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور جواب دوں گا، ان کو قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک جو بندے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، مجھے نہیں بلاتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخلین، میں ان قریب ایسے بندوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اور دلائل دیے ہیں کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ، وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرو اور اسی کو بلاؤ۔ اور انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری اس پارے کا حصہ ہے سورہ حامیم سجدہ ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی باتیں بیان کی ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے، زمین اور اس میں دریا اور پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں بنائیں، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں بنایا۔ ثم استوى الى السماء، اللہ رب العالمین پھر جو ہے نا خود آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہوئے، بلند ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن خود بھی نہیں سنتے اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دیتے، اور کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، دوسرے سے بھی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو کبھی نہ سننا، والغوا فیہ، اور شور ڈالنا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے وہ ایسے ہی کرتے، شور کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں جو 8ویں پارے کی آیتیں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو۔ انہوں نے بھی 3-4 باتیں کی کہ لا تسمعوا، نہ سنو قرآن کو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور تم جو ہے نا شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی باتوں کے جواب میں، انہوں نے کہا لا تسمعوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمعوا، انہوں نے کہا نہ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، والغوا فیہ، انہوں نے کہا شور و غل کرو، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنصِتُوا، شور نہ کرو بلکہ خاموشی کے ساتھ سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آرزوئیں اور تمنائیں ذکر کی ہیں جو دنیا میں دوسرے اپنے معبودوں کے پیچھے چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے انسانوں کے پیچھے، گمراہ لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی آرزو اور تمنا کیا ہوگی؟ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، جہنم میں جا کر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا، ہمیں دکھا وہ لوگ، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے تم نے انہیں دیکھ کر، وہ کہیں گے آرزو اور تمنا کیا ہوگی؟ نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رگڑ دیں گے، ان کے اوپر پیر رکھ کر انہیں زمین پر مسل دیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن آج دیکھیں کہ جو لوگ بڑے بڑے پیر بنے پھرتے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان گمراہ انسانوں نے اور جاہل لوگوں نے انہیں اپنا الہ کا درجہ دیا ہوا ہے اور معبود کا درجہ دیا ہوا ہے، انہیں اپنی آنکھوں پر اور سر پر بٹھایا ہوا ہے، ان کے ایک اشارے پر جو ہے نا اپنی عزتیں نیلام کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنے جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ۔ لیکن قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا،
ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور جہنم میں آگے قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور دین کی طرف ہم نہ آئے بلکہ ان کے پیچھے چلے رہے، اس وقت کہیں گے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں ہیں، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روند دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں بتا دیا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھو، احادیث کو پڑھو اور صحیح دین، صحیح اسلام جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس کی طرف آؤ، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں اور ان کے جو ہے نا اپنے دل کی تمنائیں اور خواہشات آرزوئیں ان کے پیچھے مت چلو۔ آگے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے داعی کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، دین کا داعی، اور دعوت کے اسلوب بیان فرمائے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس بندے سے اچھی بات کس انسان کی ہو سکتی ہے کہ جو ممن دعا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس کی اسلوب دعوت کیا ہوتی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو برائی ہے اس کو اچھائی کے ساتھ دور کر دو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ کوئی اینٹ مارے تو اسے بدلے میں مسکرا کر دیکھنا ہے، جو گالی دے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا بلکہ گالی کا جواب، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گالی دی تو آپ بدلے میں مسکرائے، تو اللہ فرماتے ہیں جب برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ شخص کہ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ بھی آپ کا جگری دوست بن جائے گا، کہ جس کی برائی کا بدلہ آپ اچھائی کے ساتھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ اور با اخلاق زندگی بسر کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے آپ اس کے لیے بھی دعائیں دیتے تھے۔ آپ پر ایک بڑا ہی پیارا شعر کسی نے کہا ہے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ کتنے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی دعائیں دیتے جو آپ کو گالیاں دینے کے لیے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشیوں کو غیروں کے غم میں بھلا دیتے تھے، اپنی خوشی بھول جاتی تھی دوسروں کو غم میں اور تکلیف میں دیکھ کر۔ تو ایک داعی کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر لمحے دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا ہو۔ اور سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العالمین نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک داعی جس نے آ کر دعوت دی اور قوم نے مار مار کر اسے جان سے مار ڈالا، لیکن اس کی آرزو اور تمنا جنت میں بجا کر یہ تھی، قال وہ کہتا تھا کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میری قوم جان لے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا